اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے 15 منٹ کی ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ دراصل انہوں نے اپنی قوم کے نام ایک خطاب کیا ہے، بھاشن دیا ہے، اور 15 منٹ کے بھاشن میں انہوں نے اسرائیل کی جیت کا اعلان کیا، ایران کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن ایران کے ساتھ ساتھ 6 مسلم دیشوں کا نقشہ بھی اسرائیل نے دکھایا اور کہا کہ ان 6 دیشوں کو ختم کرنا ہوگا، ان پر قبضہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور جن 6 دیشوں کا نقشہ بنجامن نتنیاہو نے دکھایا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ غزہ پٹی کو دکھایا ہے بنجامن نتنیاہو نے، اس کے بعد یہ سیریا ہے یعنی ملک شام، یہ لبنان ہے، ادھر یہ عراق ہے، یہ ایران ہے، اور یہ یمن ہے۔ آپ ذرا بنجامن نتنیاہو کی اس کلپ کو سنیے۔ איפה היינו? איראן ניסתה ללפות אותנו בטבעת חנק. החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, משטר אסד בסוריה, המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף אפרט את זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה, דווקא בראש התמנון. כי אני אני הקדשתי חלק ניכר מחיי כדי למנוע דבר אחד. بنجامن نتنیاہو نے قوم سے نام اپنے خطاب میں واضح لفظوں میں کہا کہ یہ جو 6 ممالک ہیں، یہ جو 6 فرنٹ ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو مٹائیں گے، ہم ان کو کمزور کریں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر بنجامن نتنیاہو نے سیریا کا تذکرہ کیا ہے۔ سیریا میں جب سے احمد الشرع کی حکومت بنی ہے، بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، سیریا کی عوام غزہ پٹی کے لیے، فلسطین کے لیے فکر مند ہے، ان کے دلوں میں فلسطین کو آزاد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ بشار الاسد اور اس کے باپ حافظ الاسد کی جب تک سیریا پر حکومت تھی، وہاں کی عوام کو ایک پروٹیسٹ تک کرنے نہیں دیا گیا، احتجاج کرنے نہیں دیا گیا، غزہ کے حق میں، فلسطین کے حق میں ایک ریلی تک بشار الاسد کی حکومت نے نکالنے نہیں دیا۔ جب بھی ان لوگوں نے کوئی ریلی نکالنے کی کوشش کی یا بشار الاسد کے خلاف احتجاج کیا، ان کے پروٹیسٹ کو کچل دیا گیا، ان کا قتل عام ہوا، جینوسائیڈ ہوا، اور بشار الاسد نے غزہ پٹی کو، فلسطین کو کچھ بھی سپورٹ نہیں کیا تقریباً 50 سے 60 سالوں کے عرصے میں۔ لیکن اب جب احمد الشرع کی حکومت آئی ہے تو کئی مرتبہ سیریا کے عوام نے، وہاں کی فوج نے غزہ کو سپورٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے۔ جو لوگ آئے ہیں وہ لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس لیے اب بنجامن نتنیاہو سیریا کو سیدھے سیدھے ٹارگٹ کر رہا ہے، لبنان ان کے نشانے پر ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو بات ہوئی ہے کہ یہ جو اسرائیل کا نقشہ دکھایا ہے بنجامن نتنیاہو نے، تو اس میں فلسطین کو اس نے نقشہ سے غائب کر دیا ہے، یہاں پر اس نے غزہ کو تھوڑا سا ضرور دکھایا ہے، لیکن بقیہ یہ پورا میں آپ کو باضابطہ ہائی لائٹ کر کے دکھا دوں۔ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور عرب دیشوں کو، امت مسلمہ کو یہاں پر سوچنا ہوگا کہ اسرائیل کتنا خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ جو پورا نقشہ ہے، دراصل یہ فلسطین ہے، لیکن اس فلسطین کو اسرائیل نے قبضہ کر کے اسرائیل بنا دیا، انگلینڈ نے اور امریکہ نے یہودیوں کو دے دیا۔ بنجامن نتنیاہو نے اس پورے فلسطین کو اسرائیل بتا دیا، اور یہاں پر تھوڑا سا ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو اس نے غزہ پٹی بتایا، لیکن یہ جو ویسٹ بینک ہے، یہاں پر یروشلم میں مسجد اقصی ہے، اس پورے کو اس نقشہ میں اس نے دکھایا ہی نہیں۔ تو بنجامن نتنیاہو نے اپنا اصلی ایجنڈا بتا دیا کہ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، رام اللہ کا جو علاقہ ہے، وہ پورا کا پورا اسرائیل بنے گا اور فلسطینیوں کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ لگاتار فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو یہودی سیٹلرز ہیں وہ فلسطینیوں کو بھگا رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے بارے میں اسرائیل کی جو گھٹیا پلاننگ ہے، ملت کلپس پر ایک ویڈیو میں نے اس کو تفصیل سے بتایا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کی جا رہی ہے، اس کو ڈیمولش کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے کا اسرائیل کا پرانا ایجنڈا ہے، اس پر اسرائیل عمل کر رہا ہے۔ لیکن اس نقشے میں اس نے ویسٹ بینک کو اور فلسطین کو سرے سے غائب کر دیا، اور جو آکیوپائیڈ اسٹیٹ ہے، جو انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، جس کو ابھی تک دنیا کے بہت سارے دیشوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کو اس نے باضابطہ ایک ملک بنا کر پیش کر دیا۔ اور صرف معاملہ انہی دیشوں کا نہیں ہے جس کو اس نقشہ میں بنجامن نتنیاہو نے ہائی لائٹ کیا ہے، بلکہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں
بنجامن نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت یہ جو اردن ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہی ہے، لبنان کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی لگاتار اسرائیل نے کوشش کی ہے، سیریا کو اسرائیل کا حصہ بنانے کا ایجنڈا ہے، عراق کو، اور یہ جو سعودی عرب ہے تو سعودی عرب کا بھی جو آدھا علاقہ خیبر سے ادھر تک کا، ان سب کو اسرائیل کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا، اور یہ جو سلسلہ ہے تقریباً ادھر ترکی آ جاتا ہے اور اس کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا اسرائیل کا اپنا ایجنڈا ہے، اور اس لیے اب ترکی کو بھی اسرائیل نے دھمکی دینا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے جو خطاب کیا ہے 15 منٹ کا، وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو خطاب ہے سیز فائر کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اسلام آباد میں بات چیت کا جو سلسلہ جاری تھا وہ بات چیت بھی ناکام ہو گئی ہے، بات چیت دوبارہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اس کی فی الحال کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور اصل رپورٹ یہی ہے کہ امریکہ پر دباؤ تھا اسرائیل کا، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں یہ بات چیت کامیاب نہیں ہو پائی۔ اب اس بات چیت کے ناکام ہونے سے تقریباً 10 گھنٹہ پہلے ہی بنجامن نتنیاہو کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اس کی جو پوری ویڈیو ہے اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے کہ میرے عزیز اسرائیلی شہریوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اب بھی واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ ہم کہاں تھے۔ ایران نے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی تھی، غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، شام میں اسد حکومت، عراق میں ملیشیا، یمن میں حوثی اور خود ایران، وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے، مگر آج ہم انہیں ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں تباہ کرنے کی دھمکی دی، مگر آج وہ خود اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ان پر حملہ کیا اور ابھی مزید حملہ کرنا باقی ہے، خاص طور پر ایران کے خلاف، جسے میں آکٹوپس کا سر کہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس بات کے لیے وقف کیا کہ یہ دہشت گرد نظام ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے، کیونکہ وہ یہودی ریاست کو مٹانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں کانگریس، یونائٹڈ نیشن اور مختلف پارلیمنٹس میں بات چیت کی۔ ہم نے کئی خفیہ آپریشن کیے تاکہ ان کی رفتار کو روکا جا سکے، لیکن دنیا نے ہماری بات نہیں سنی۔ پھر ایک بڑا موڑ آیا جب ہم نے آپریشن رائزنگ لائن شروع کیا، اور ہمارے پائلٹ ایران کی فضاؤں میں جا کر اہداف کو، ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ہم پہلے تھے جنہوں نے خوف کی دیوار کو توڑ دیا۔ ہم نے مہم اس لیے شروع کی کیونکہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب تھا اور ہزاروں میزائل تیار کر رہا تھا۔ اگر ہم کارروائی نہ کرتے تو آج ایران کے پاس ایٹم بم ہوتے۔ ہم نے ان کے 12 جوہری سائنسدانوں کو ختم کر دیا، ان کے نیوکلیئر پلانٹس پر حملہ کر دیا، میزائل کی فیکٹری اور لانچرز کو تباہ کر دیا۔ بعد میں ہمیں دوبارہ معلومات ملتی ہے کہ خامنئی نے پروگرام کو دوبارہ شروع کر دیا ہے، تو ہم نے دوبارہ کارروائی کی۔ ہم نے مزید سائنٹسٹ کو ختم کر دیا، ایران کا ہیوی واٹر پلانٹ تباہ کر دیا، سینٹری فیوج سسٹم ختم کر دیا، یورینیم کی پیداوار کو روک دیا۔ آج ایران کے پاس کوئی فعال افزودگی پلانٹ نہیں بچا اور اس کی میزائل صلاحیت شدید کمزور ہو چکی ہے۔ ہم نے صرف پروگرام کو نہیں بلکہ ایران کے نظام کو بھی کمزور کیا۔ ہم نے خامنئی، ان کے جانشین، وزراء، فوجی قیادت، پاسداران انقلاب، بسیج انٹیلیجنس قیادت اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو ختم کر دیا۔ ہم نے ان کے فوج اڈے، اسلحہ فیکٹریاں، تیل گیس کے پلانٹس، ریلوے پل اور دیگر اہم تنصیبات کو، دیگر اہم فیسلٹیز کو نشانہ بنایا۔ آج ایران کمزور ہو چکا ہے اور جنگ بندی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اسرائیل بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا، ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ جہاں تک ان کے اتحادیوں کا تعلق ہے، ہم نے وہاں بھی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ غزہ میں ہم نے 50% سے زیادہ علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ شام میں ہم جبل الشیخ تک پہنچ چکے ہیں۔ لبنان میں ہم نے نصر اللہ کو ختم کر دیا اور ہزاروں میزائل تباہ کر دیا۔ ہم نے حزب اللہ کے حملوں کو ناکام بنایا اور سرحدی علاقوں میں سیکورٹی زون قائم کر لیا ہے۔ اس طاقت کے نتیجے میں لبنان نے ہم سے براہ راست امن مذاکرات کی اپیل کی ہے، جو تاریخ میں کم ہی ہوا ہے۔ ہم نے شرط رکھی کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے اور مستقل عمل معاہدہ ہو۔ صرف لبنان ہی نہیں بلکہ کئی دیگر ممالک بھی ہم سے تعاون اور اتحاد کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ طاقت کشش پیدا کرتی ہے اور آج اسرائیل پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کامیابیاں ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایران کے پاس ابھی بھی یورینیم انریچمنٹ ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے
ہیں اور یہ تعاون بے مثال ہے۔ یہ سب ہماری فوج، پائلٹس، کمانڈر، شہداء اور زخمیوں کی قربانیوں کی بدولت ممکن ہوا، اور آپ شہریوں کے عزم کی وجہ سے ہم اب بھی سرگرم ہیں، ایک قوم جو شیرنی کی طرح اٹھتی ہے، اور خدا کی مدد سے ہم اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ بنجامن نتن یاہو کی اسپیچ کا تقریر کا پورا خلاصہ ہے۔